العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله۔ قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید میں انسان کے ازلی دشمن شیطان کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ شیطان کی کارستانیوں کو بھی بیان کیا گیا، اس کے دھوکے دینے کو بھی بیان کیا گیا، ایک انسان پر کس طرح ہر طرف سے یہ وار کرتا ہے اس کا بھی بیان کیا گیا، اور پھر شیطان سے بچنے کے طریقے اور دعائیں بھی، ان کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ انسانی طبیعت اور فطرت یہی ہے کہ انسان کو جس چیز سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اسی سے بچاؤ کی تدابیر بھی اتنی ہی زیادہ اپناتا ہے۔ جس چیز سے انسان کو خطرہ کم ہوتا ہے اس سے بچاؤ کی تدابیر بھی کم ہوتی ہیں، اور جس سے خطرہ اور فتنہ زیادہ ہوتا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی بھی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ ایک وہ دشمن ہیں اور وہ خطرے ہیں جو ہماری نظر میں ہیں، ہمارے دل و دماغ میں ہیں۔ وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ فریب بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری کم فہمی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو خطرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان سے بچنے کی تلقین کی ہے، یقیناً وہ حقیقت میں بڑے خطرات ہیں۔ اور ان تمام بڑے بڑے خطرات میں وہ برائیوں کی جڑ کہ جس کی وجہ سے انسان ہر قسم کی برائی کرتا ہے، اور انسان اس کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھتا، وہ سب سے بڑا خطرہ ایک مسلمان کے لیے شیطان کا خطرہ ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ دنیا میں اگر انسان کا کوئی دشمن ہوگا تو وہ شروع سے نہیں ہوگا، کسی خاص سبب اور وجہ سے ہوگا۔ اگر اس سبب اور وجہ کو ہٹا دیا جائے تو وہی دشمن دوست بھی بن سکتا ہے، لیکن شیطان ایک ایسا ازلی دشمن ہے کہ جو کبھی دوست نہیں بن سکتا، جس کو درمیان سے ہٹایا نہیں جا سکتا، بلکہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اس وقت سے ہی شیطان انسان کا دشمن ہے اور ساری زندگی رہے گا، اور جب تک کہ قیامت کا دن قائم نہیں ہو جاتا اس دن تک شیطان انسان کا دشمن رہے گا۔ اور پھر یہ معمولی دشمن بھی نہیں ہے،
جس کو انسان نظر انداز کر دے، جس سے اپنے بچاؤ کی تدابیر تھوڑی سی اپنا کر انسان بے فکر ہو جائے، بلکہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جس کی قوت تمام انسانوں سے زیادہ ہے، جس کی طاقت تمام انسانوں سے زیادہ ہے، جس کا تصرف اور جس کا اختیار تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ بیک وقت وہ تمام انسانوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا ہے، بیک وقت تمام انسانوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اور بیک وقت وہ تمام انسانوں کو اللہ کی نافرمانی کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ یہی وہی ابلیس اور شیطان ہے جس کی اپنی ایک بہت بڑی فوج ہے، جس کی اولاد اور جس کی نسل چل رہی ہے۔ اس کی اولاد اور نسل اپنی آدھی عمر پوری کر کے مر جاتے ہیں، لیکن یہ خود زندہ ہے اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ شیطان چونکہ ہے جنوں میں سے، اس کی حقیقت وہ جنات میں سے ہے، یہ ہے جن، اور جنات کی بھی اولاد ہوتی ہے، جنات کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، لیکن ان کی عمر انسانوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اب شیطان یہ بھی جن ہے، یہ بھی شادیاں کرتا ہے، اس کی بھی آگے اولاد ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی آدھی عمر پوری کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، لیکن ایک شیطان یہ قیامت تک اس کو عمر دے دی گئی ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور ہر زمانے میں اس کی اولاد، اس کی نسل وہ اسی کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس کا لشکر جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر صبح کو شیطان کے جتنی بھی اس کی اولاد ہے وہ سب کے سب ایک مقام پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت بھی ایک سجدہ شیطان کو کرتے ہیں، اور شام کے وقت بھی شیطان کو ایک سجدہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ایک ایسی جگہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ بالکل اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب شیطان اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے پیچھے سے، تو اس کے سامنے موجود جتنی اولاد اور جتنا لشکر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سورج ہمارے باپ کے سر میں سے نکلا ہے، تو سارے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ اپنی اولاد کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ سورج میرے حکم سے نکل رہا ہے۔ وہ سب سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے تو یہ جا کے سورج کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاید وہ اسی کے سر کے اندر دوبارہ داخل ہو رہا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ سورج اب میرے حکم سے غروب ہو رہا ہے۔ تو اس کے تمام جتنے بھی اولاد اور اس کے چیلے ہیں وہ اس کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت کوئی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی قسم کی ادا، قضا، نوافل، کسی قسم کی نماز جائز نہیں ہے جس میں کہ سجدہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شیطان کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، اس وقت شیطان کے چیلے اس کو آ کے سجدہ کرتے ہیں، تو اگر اس وقت میں ایک مسلمان عبادت کرے گا اور سجدہ کرے گا، چاہے وہ سجدہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی مشابہت شیطان کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ اس لیے ان دو اوقات میں ہر قسم کی نماز اور سجدے سے منع کیا گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کی اپنی اولاد ہے، اس کا اپنا ایک لشکر ہے، اس کی اپنی ایک فوج ہے جو اس کا کام کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شام کے وقت سمندر پہ یہ اپنا تخت بچھاتا ہے، تخت قائم ہوتا ہے، ابلیس شیطان آ کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے،
اور اس کے جتنے بھی چیلے ہیں، اس کی اولاد ہے، وہ سب آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ہر ایک آ کر اس کو اپنی سارے دن کی کارروائی سناتا ہے۔ آج میں نے کیا کیا، دوسرا اٹھتا ہے آج میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اٹھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج فلاں بندے کو میں نے حرام پہ لگا دیا، یہ اس کو بھی شاباش دیتا ہے۔ پھر دوسرا اٹھتا ہے، آج میں نے فلاں بندے کو دوسرے بندے سے آپس میں لڑوا دیا، دونوں لڑائی کرنے لگے۔ پھر تیسرا اٹھتا ہے، آج میں نے دو بندوں کو آپس میں گالم گلوچ پہ لگا دیا۔ ایک کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں کو دوسرے کا حق کھانے پہ لگا دیا۔ الغرض یہ کہ جتنی برائیاں ہیں اور جتنے گناہ ہیں، ایک ایک اٹھتا ہے اور اس شیطان کو اپنی کارروائی جو اس نے دل میں کی ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ شیطان ہر ایک کو شاباش دے کے بٹھاتا رہتا ہے۔ پھر ایک اٹھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، اور میاں بیوی کو آپس میں ایسا لڑایا، ان کے دلوں میں میں نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی اور دونوں کے درمیان جدائی اور طلاق واقع ہو گئی۔ شیطان اس کو شاباش بھی دیتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کو اپنے گلے لگا کر اپنے پاس تخت پہ بٹھا دیتا ہے کہ تم نے آج سب سے بڑا کام کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق جب واقع ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال جتنے بھی کام ہیں، جائز اور حلال سارے کام اللہ کو پسند ہیں، اس لیے اس نے جائز اور حلال قرار دیے ہیں۔ لیکن طلاق ایک ایسا حلال امر ہے، ایک جائز امر ہے جو اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ اس لیے طلاق جو ہے اس کو ایک طرف اللہ نے جائز قرار دیا ہے مجبوری کے تحت، جب میاں بیوی کی آپس میں نہ بنے اور اتنی حد تک مجبوری آ جائے کہ ان کی صلح کا، اکٹھے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہ نکل سکے، تو پھر سب سے آخری جو مرحلہ ہے اور آخری آپشن ہے وہ طلاق ہے، تاکہ دونوں کی زندگی اچھائی سے گزر سکے، دونوں جدا ہو جائیں، روز کے جھگڑے ختم ہو جائیں، مسائل اختلافات ختم ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابغض المباحات، سرکار نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے، ابغض المباحات، حلال کاموں میں، جائز کاموں میں، جائز امور میں سب سے زیادہ ناپسند جو اللہ کو ہے وہ ہے طلاق۔ تو شیطان اس لیے اپنے اس چیلے کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ آج سب سے اچھا اور بڑا کام تم نے کیا ہے، اس کو انعام اور اکرام دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان میں ایک، چونکہ ان میں بچے بھی ہوتے ہیں شیاطین کے، ان میں سے ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو شیطان بلاتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ تم نے بھی آج کچھ کیا ہے، یہ سارے بڑے بڑے، انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، تم نے کیا کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو شیطان کا بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اور کچھ نہیں کر سکا، انہوں نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے، لوگوں کو آپس میں لڑوایا، گالم گلوچ پہ لگوا دیا، حرام کاموں پہ لگا دیا، میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا، فلاں قوموں کو آپس میں لڑوا دیا، حرام کاموں پہ مبتلا کر دیا، یہ بڑے بڑے کام میں تو نہیں کر سکتا تھا، البتہ میں نے ایک کا یہ کام کیا ہے کہ ایک بچہ جو کہ دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، علم سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، میں اس کے ساتھ ہو لیا اور میں نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے کہ پڑھنے کے لیے مت جاؤ، آج پڑھنے کے لیے مت جاؤ، جاؤ فلاں جگہ جا کے کھیلو، دیکھو اور بچے بھی کھیل رہے ہیں، جا کے تم بھی جا کے ان کے ساتھ کھیلو۔ وہ بچہ آگے بڑھتا رہا، میں اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہا، یہاں تک وسوسے ڈالتا رہا کہ اس کو میں نے درسگاہ سے واپس موڑ کے کھیلوں پہ لگا دیا، میں تو اتنا کر سکتا تھا۔ اب شیطان، حضور فرماتے ہیں، اس کو بھی اپنے قریب بلاتا ہے اور اس کو بھی اپنے سینے سے لگا کر اپنے پاس بٹھا لیتا ہے کہ واقعی تم نے جو کام کیا ہے یہ بڑے بڑے بھی وہ کام نہیں کر سکے۔ تو باقی شیاطین پوچھتے ہیں کہ کیوں، ہم نے جو کام کیے ہیں یہ بھی تو بہت بڑے کارنامے ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے تو صرف ایک بچے کو
دین سیکھنے سے، اس نے تو ایک بچے کو تعلیم حاصل کرنے سے صرف روکا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ بڑی بات اس لیے ہے، اگر یہی بچہ جا کے دین سیکھتا، یہی بچہ جا کے علم سیکھ لیتا، تعلیم حاصل کر لیتا، تو پھر وہ ہمارے خلاف ہو جاتا۔ اس کو جاہل رہنے دو، اس کو ان پڑھ رہنے دو، تاکہ اسے ہمارا پتہ نہ چلے، دین کا پتہ نہ چلے، اسے یہ پتہ نہ چلے کہ واقعی ہم اس کے دشمن ہیں۔ تو سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے کہ اس کو تعلیم کے زیور سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ شیطان ایک ایسا ازلی دشمن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمارا ازلی دشمن قرار دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے انسانوں، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن جان لو، اپنا دشمن اس کو بنا لو۔ دشمن بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرو، اس سے اپنا دفاع کرو۔ اس دشمن کو تم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی کوئی تدبیر ہے نہیں کہ اس شیطان کو، اپنے دشمن کو تم ختم کر دو۔ ختم تو تم اس کو کر نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو طاقت، تصرف، مہلت قیامت تک دے دی گئی ہے، تم اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا تم ضرور کر سکتے ہو، اس سے بچاؤ کی تدابیر کر سکتے ہو، اپنا آپ اس سے بچا سکتے ہو مختلف امور میں۔ اور یہ تمہارا ایسا دشمن ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو تمہیں کسی حال میں چھوڑتا نہیں ہے، شیطان تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑتا، تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر تم اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچاؤ گے، تمہارے کھانے میں بھی شریک ہوگا، تمہارے پینے میں بھی شریک ہوگا، تمہارے گھر میں، تمہارے رہن سہن میں بھی شریک ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے عمل ازدواج میں بھی تمہارا شریک ہوگا، ہر چیز میں تمہارا شریک ہوگا۔ جس طرح ہمیں اپنی بدنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں، کھانا پینا ہمیں ضرورت ہوتا ہے، ہمیں رہنے کے لیے جگہ ضروری ہوتی ہے، ہمارے لیے ہمیں سر چھپانے کے لیے چھت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے جسمانی جو ضروریات ہیں، اسی طرح جنات ان کی بھی جسمانی ضروریات ہیں۔ جنات کو بھی اپنی بقا، اپنے زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ہوتی ہے، رہنے کی ہوتی ہے، اپنی نسل باقی رکھنے کے لیے، اپنے تبالد اور تناسل کی اور اپنی بقا کے لیے اپنی نسل بڑھانے کی ضرورت انہیں بھی ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے کہ یہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے، اس کے چیلے وہ تمام کے تمام انسانوں پہ انحصار کرتے ہیں، باقی جنات ان کی تو اپنی زندگی ہے، ان کے اپنے روزگار ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، لیکن شیطان اور اس کی جتنی اولاد ہے، چونکہ ان کا تو دوسرا کوئی کام ہے نہیں، انہوں نے کسی کوئی چیز کمانے کے لیے جانا نہیں، محنت تو کرنی نہیں، تو یہ تمہارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو تم کھاتے ہو تمہارے ساتھ کھانے میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، جو تم پیتے ہو تمہارے پانی میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہر چیز میں یہ تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اپنی ضروریات تمہاری ضروریات سے پورا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا کرو، بسم اللہ پڑھ کے جب تم کھانا شروع کرو گے، شیطان اس کھانے میں اب دخل اندازی نہیں کر سکے گا، وہ تمہارے ساتھ نہیں کھا سکے گا۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں جب تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ گے، اپنے سامنے سے کھاؤ گے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے، تو لہٰذا وہ شیطان تمہارے کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک پیالے میں کچھ شوربہ اور اس میں جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے بھگو کے لائے گئے، جس کو ہم سرید کہتے ہیں، سرید بنا کر حضور کے سامنے لائی گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ چند صحابہ تھے، آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اب تمام صحابہ آگے بڑھنے لگے، اتنے میں ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے دیکھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے، تو دوڑتی ہوئی آئی اور آتے ہی اس نے اپنا بایاں ہاتھ اس کھانے کی طرف بڑھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے بسم اللہ پڑھو اور پھر دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرو۔
اب کھانا کھا چکے جب فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا شیطان یہ ہمارا اتنا دشمن ہے، اس بچی کی شکل میں ہمارے پاس آیا تاکہ ہمارے کھانے سے برکت کو دور کر دے اور اس کھانے میں شریک ہو جائے، لیکن میں نے اس کو اپنے ساتھ شریک نہیں ہونے دیا۔ اس بچی کی شکل میں وہ ہمارے پاس آیا۔ اگر یہ بچی آ کے بغیر بسم اللہ پڑھے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتی تو ہمارے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی اور شیطان اس میں شریک ہو جاتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب کھانا کھانے بیٹھو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کہ اللہ کے نام کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اللہ کا نام جب آ جاتا ہے اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ پھر شیطان بڑا ہی طاقتور زبردست کیوں نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا نام آتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کھانے کے وقت کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کھانے کے دوران تمہیں بسم اللہ یاد آ جائے، شروع میں نہ پڑھ سکو بھول جائے، تو کھانے کے درمیان میں بسم اللہ پڑھ لیا کرو، یوں کہہ لیا کرو بسم اللہ اولہ و آخرہ، اے اللہ میں کھانے کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہوں اور آخر میں بھی پڑھتا ہوں، تو جتنا شیطان کھا چکا وہ تمہارے ساتھ کھا چکا، باقی کھانے میں اس کا کوئی نصیب نہیں ہوگا، اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ اس نے جب پانی پینے لگو بسم اللہ پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارے پانی اور مشروب میں شیطان تمہارے ساتھ شامل نہ ہو۔ یہاں تک حضور نے فرمایا جب رات کو سوتے وقت تم اپنا چراغ بجھانے لگو اس وقت بھی چراغ بجھاتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ تمہارے گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ پہ تم کھانا پکا رہے ہو یا سردی دور کرنے کے لیے آگ جلائی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارے کسی عمل میں شیطان جو ہے وہ داخل نہ ہو۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے تمام امور میں برکتیں ہوں تو اسے چاہیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کو اپنا شیوا بنا لے۔ اس لیے حضور نے بھی ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، بڑا اہم کام، ذی بال کا مطلب ہوتا ہے اہم کام، جو بندہ کوئی اہم کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا فہو ابتر، تو وہ نامکمل رہتا ہے، وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ تو کسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک بڑا ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ انسان اس کام کو شیطان کے حملے سے محفوظ کر لے، اور شیطان سے کیسے محفوظ ہوگا؟ بسم اللہ پڑھ کر۔ اسی لیے حکماء لکھتے ہیں جو بندہ کاروبار کے لیے جاتا ہے صبح گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھے، جب شام کو گھر آئے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے، اگر جس جگہ پہ جا کے وہ کام کر رہا ہے اپنی وہ کام کی جگہ کوئی دکان ہے، آفس ہے یا اور کوئی جگہ ہے، جب وہ کھولنے لگے تو کھولتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے، جب شام کو بند کرنے لگے تو بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے، تو اس کا مال بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوگا، اس کے مال میں برکت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ہر قسم کے حادثات سے بھی محفوظ کرے گا، کیونکہ ان میں شیطان کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں جو بندہ دکان پہ جا رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دکان میں جی برکت نہیں ہے، بہت سارا کماتے ہیں، سیل بہت ہوتی ہے لیکن ہمارے کام میں برکت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے آفس میں بہت سارے لوگ ماتحت کام کرتے ہیں، چوری بہت زیادہ ہوتی ہے، دھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمیں کمائی کا اور ہمیں اپنی جو ہے وہ منافع کا پتہ نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے۔ تو وجہ ہوتی ہے بے برکتی۔ اس کے اسباب انسان کو تلاش کرنے چاہیے کہ آخر اسباب کیا ہیں، کیوں میں کما رہا ہوں، پیسے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی نقصان ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں۔ آپ جب کسی کا حق کھاتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی باقی کمائی پہ پڑتا ہے، چاہے وہ حلال کیوں نہ ہو۔ تو سب سے پہلی یہ بات ہے آپ کسی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، آیا آپ نے کسی ماتحت کی سیلری اور تنخواہ تو آپ نے کہیں نہیں روکی ہوئی، یا اس کے ساتھ آپ نے زیادہ کا ایگریمنٹ کر کے اس کو تھوڑا آپ دے رہے ہیں، کہ ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا اثر ہے۔ اور وہ کیوں ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں یا تو صدقہ نہیں دیتے، غربا مساکین کا حق نہیں نکالتے، اور یا یہ کہ آپ شیطان سے بچنے کی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ دکان کھولتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بند کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کبھی تمہیں کوئی نقصان اور تاوان نہیں ہوگا، تمہارے مال میں برکت ہوگی۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں شیطان تمہارے ہر عمل میں داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جب ایک بندہ عمل ازدواج کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت بھی شیطان اس میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب تک تمہارے بدن پہ کپڑے ہیں، کپڑے نہیں اتارے، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ پڑھنے کے بعد کپڑے اتارا کرو، تو تب شیطان تمہارے عمل ازدواج میں دخل اندازی نہیں کر سکے گا۔ حضور نے فرمایا جب تم بیت الخلاء جاؤ، قضاء حاجت کے لیے جاؤ، تو واش روم داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان سے بچنے کی دعا مانگ لیا کرو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نہیں آتی صرف بسم اللہ ہی پڑھ لو۔ جب باہر نکلو پھر باہر نکلنے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم سے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا شیاطین میں ایک شیطان کی بعض قسمیں وہ ہیں کہ جو پلیتی کی جگہ پہ ہوتے ہیں، جو پخانے اور پیشاب کی جگہوں پہ ہوتے ہیں، جو اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ انسان جو ہے وہ کپڑے اتار دیتا ہے، پھر وہاں پہ وہ شیاطین وہ گندگی میں خوش ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہے، وہ گندگی میں خوش ہوتے ہیں، نجس جگہوں پہ وہ خوش ہوتے ہیں، انسان کی شرمگاہ کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا پھر ان سے بچنے کے لیے تم واش روم داخل ہوتے وقت اور جب نکل آؤ تو باہر بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل فرما دیتا ہے، پھر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے شیطان کو ہمارا ازلی دشمن قرار دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن بنا لو، دشمن سمجھ لو۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس میں ایک وجہ تو بہت ہے، ایک وجہ یہ ہے ولی زمانہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ متقدمین بزرگوں اولیاء میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں بے برکتی اور دعائیں نہ قبول ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انکم ادعیتم عداوت ابلیس ووالیتموہ، آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن فرماتے ہیں عجیب دشمن ہے، ووالیتموہ، پھر دوستی کا ہاتھ بھی اسی کے ساتھ ملاتے ہو، یہ کیسا دشمن ہے؟ منہ سے کہہ رہے ہو کہ دشمن ہے، دل میں بھی اس کو دشمن سمجھتے ہو، لیکن دوستی کا ہاتھ بھی اسی کی طرف بڑھاتے ہو، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے زندگی میں ہمارے معاملات میں بے برکتی ہے کہ ہم نے شیطان کو دشمن سمجھنے کے باوجود بھی کبھی اس سے مقابلے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس کو دشمن سمجھا نہیں ہے، اور اس سے بچنے کی کبھی بھی تدابیر اور اسباب ہم نے اختیار نہیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، اور شیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر شیطان کو اپنے سے اور اپنے کو شیطان سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس ازلی اور ابدی دشمن کو ہم سب سے دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔